अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह करे कि आप खुशबाश ही रहें, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होने वाला है और इस वीडियो को देखना हर बच्चे, बूढ़े और हर रीजन के शख्स के ऊपर फ़र्ज़ है। ये समझ लें कि अगर आज का वीडियो आपने ना देखा तो अपने पैरों पे आप खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। मुझे आज भी याद है कि जब मैं प्रोग्राम खबरनाक में काम करती थी तो मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च किया करती थी, और अक्सर मैं अपने कलीग्स के साथ बैठकर जब सिम्पसन कार्टून के बारे में बात किया करती थी तो वो मेरा मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे एक कार्टून कैसे पहले से प्रेडिक्शंस कर सकता है, एक कार्टून कैसे पहले से ये सब कुछ बता सकता है। लेकिन आपने देखा कि वक्त के साथ साथ कितनी सारी चीजें जो हैं वो सच साबित हुई। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि सिम्पसन जो कहता है वो सच होता है, बल्कि इसका मतलब ये है कि जो शैतानी तंजीमें हैं, जो सीक्रेट सोसाइटीज हैं, उनके आने वाले सालों के जो प्लान्स होते हैं वो एक कार्टून सीरीज की सूरत में आप लोग को पहले से दिखा देते हैं, ताकि आप लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग हो जाए और आप उस वाक्य के लिए तैयार रहें। और जब वो वाक्य हकीकत में पेश आ जाए तो आपको लगे कि खुदा न खास्ता खुदा से ज्यादा शैतान जो है वो पावरफुल है, और आप लोगों को लगे कि ये तो पहले से चीजों को दिखा देते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे प्रेडिक्शन की गई थी कि क़यामत के करीब जब दज्जाल आएगा तो वो मुर्दों को जिंदा करके दिखाएगा, क्योंकि वो ये साबित करने की कोशिश करेगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह की तरफ से दिया हुआ जो मुआजिज़ा था, जिसके अकॉर्डिंग वो मुर्दों को जिंदा किया करते थे, तो वो आपको बताएगा कि मैं ज्यादा पावरफुल हूं, खुदा न खास्ता मुझे खुदा कहो। लेकिन जिन लोगों के दिलों में ईमान की जरा भी रमक बाकी होगी वो ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। आपने देखा हालिया दिनों में टर्की के अंदर जो जल्जला आया है, लाखों लोगों की अमवात हो गई हैं। टर्की, शाम, सीरिया वगैरह में जो आया है जल्जला, उसमें आप लोगों के सामने सारी सिचुएशन है। लेकिन दुनिया के लोग ये समझ रहे हैं कि शायद हम लोग बच निकलेंगे, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। तो अब इसी सिम्पसन कार्टून ने बता दिया है कि एंड इज नियर। इसी सिम्पसन कार्टून ने बता दिया है कि दुनिया के 70% इलाके जो हैं वो अब तबाह होने जा रहे हैं, और कहां कहां पर जल्जला आने वाला है और पाकिस्तान में किन इलाकों में जल्जला आने वाला है, वो सब कुछ मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने जा रही हूं। खुदा न खास्ता कोई बड़ा नुकसान हो जाए, जैसे कि आपने देखा इस वक्त टर्की वाले इंतहाई परेशान है, इमारात गिर चुकी हैं, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। पाकिस्तान का दूसरा इमदादी जहाज जो है वो वहां पर पहुंच गया है, लेकिन दुनिया उनका आज भी मजाक उड़ा रही है। यूरोप, बर्तानिया से कोई जहाज वहां पर नहीं पहुंचे उनकी मदद के लिए, सिर्फ पाकिस्तान है जो उनकी मदद कर रहा है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता अल्लाह रहम करे, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो ये वीडियो लाजमी देखें, ताकि आपको पहले से पता हो चीजों को किस तरह से करना है। मैं आपको बताती चलूं कि जनाब सिम्पसन कार्टून जो है, मैं फिर से कह दूं कि सिम्पसन कार्टून को कोई इल्हाम हरगिज नहीं उतरता, बल्कि सिम्पसन कार्टून को जो लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो लोग ये सीरीज चला रहे हैं, वो लोग हैं जो पूरी दुनिया के अंदर शैतानी अपने जो मंसूबे हैं उनकी तकमील कर रहे हैं। और तकमील से पहले वो आपको बता देते हैं कि क्या होने जा रहा है, और जब वो हो जाता है तो आप लोग समझते हैं कि सिम्पसन कार्टून सच्चा था। अब मैं आपको बता दूं कि अब तक सिम्पसन कार्टून ने 12 पेशगोइयां की हैं, जिसमें से 10 जो हैं वो मिनो अन सच साबित हो गई हैं, 2 जो हैं वो रह गई हैं। कौन सी 2 रह गई हैं? जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं उसके अकॉर्डिंगली, और जो 10 पूरी हुई हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं बैरूत में धमाके हुए थे, इसके बारे में जो सिम्पसन कार्टून है उसने बहुत पहले सीरीज बनाकर आप लोगों को बता दिया था, और वक्त गुजरने के बाद आपने खुद अपनी आंखों से देख लिया। ये मैं उन लोगों के लिए जवाब दे रही हूँ जो ये कहते हैं कि एक कार्टून कभी सच्चाई पे मबनी नहीं होता, एक कार्टून कभी इस तरह की चीजें नहीं दिखा सकता। तो मैं आपको पूरे 10 एविडेंसेस दूंगी बैरूत धमाकों के बारे में। आप सिम्पसन कार्टून को जाकर देख सकते हैं, यहां पर आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। फिर उसके बाद आपको याद होगा कमला हैरिस के बारे में भी सबसे पहले जो पेशगोई की थी वो की थी सिम्पसन कार्टून ने ही। तीसरे नंबर पे आपको याद होगा कि ट्रंप ने जब बनना था अमेरिका का सदर, तो उस वक्त भी ट्रंप के बारे में पहले से ही पेशगोई जो है वो सिम्पसन ने की थी। आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि ट्रंप जिस एलिवेटर पर आ रहे थे उनके पीछे कोई खातून कैसे खड़ी होगी, उसके ऊपर एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ में एक पेपर था, वो सब कुछ इवन के पूरा मंजरनामा जो है वो सिम्पसन ने आपको दिखाया था। और यहाँ तक सिम्पसन ने दिखा दिया था कि ट्रंप की जो मौत होगी वो किस तरीके से होगी। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे आपको याद होगा जॉन एफ कैनेडी के बारे में भी इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि उनका कत्ल होगा, और उसके बारे में जब कत्ल हो चुका था तो आपके सामने चीजें आ गई। फिर उसके बाद 2010 का जो पाकिस्तान में सैलाब आया था, इसके बारे में भी सिम्पसन कार्टून जो है वो पहले से बता चुका था। और अब तो फाइनली रूस का एक साइंसदान है जिसने अपना तमाम जो अपना हिसाब किताब है वो लगाने के बाद उसने कहा है कि पाकिस्तान में 2010 के अंदर जो सैलाब आया था वो दरअसल जो है वो एक टेक्नोलॉजी के थ्रू लाया गया था, और ये आर्टिफिशियल तरीके से लाया गया था। नेचुरली पूरे पाकिस्तान के अंदर सैलाब नहीं आया था। उसके बाद जनाब आली 7वें नंबर पे जो पेशगोई की थी
سمسن کارٹون نے وہ یہ تھی کہ 2001 میں انہوں نے ایک قسط دکھائی تھی جس میں انہوں نے یہ دکھایا تھا کہ ڈزنی کی ایک قسط ہے کہ ڈزنی کے اندر جاتا ہے سمسن کارٹون، لیکن ڈزنی کا جو باہر کا گیٹ ہوتا ہے اس کے اوپر ٹرکی کا ایک جھنڈا لگا ہوتا ہے اور وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ ارتھ کویک آئے گا اور کس طریقے سے جو ٹرکی ہے وہ خدا نخواستہ تباہ ہوگا. اور آج آپ کے سامنے موجودہ دنوں کے اندر یہ پیش گوئی پوری ہوئی ہے جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. اس کے بعد بھی اگر آپ بچے بنے رہیں، بیوقوف بنے رہیں، آپ یہ سوچتے رہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تو یہ آپ لوگوں کی خام خیالی ہے. آپ اس سیکرٹ سوسائٹی کے ویل آرگنائزڈ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ دیکھیں کہ انہوں نے سن 2014 میں ایک ایپیسوڈ بنایا جس میں انہوں نے دکھایا کہ سمسن کارٹون جو ہے وہاں پر اس کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ ایک بڑا امیر ترین شخص ہے جو خلا میں سفر کرنے کے لیے جاتا ہے اور اس کا وہ جو سفر ہوتا ہے وہ بڑا مہنگا ترین سفر ہوتا ہے. اور اب آپ نے دیکھا ہے کہ برطانیہ کا جو سب سے امیر ترین انڈسٹریلسٹ ہے، جو وہاں کا بڑا مشہور ترین بندہ ہے جس کے پاس بہت پیسہ ہے، جس کا نام ہے جی رچرڈ. اب رچرڈ نے کیا کیا ہے، سن 2021-22 کے درمیان میں یہ شخص گیا ہے. کہاں پر گیا ہے؟ یہ گیا ہے جی خلا کے سفر پہ. اور اس وقت پوری دنیا اس چیز کو رپورٹ کر رہی ہے کہ دنیا کا مہنگا ترین سفر اس شخص نے کیا ہے خلا کے اندر. اور خلا کے اندر جو اس کی تصویر آئی ہے جس طرح سے اخباروں کے اندر اور ڈیفرنٹ آرٹیکلز کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، وہ سیم ٹو سیم ہو بہو جو ہے وہ سمسن کارٹون سے ملتی ہے. اب آپ کہیں گے کہ اچھا سمسن کارٹون کو کیسے پتا تھا؟ سمسن کارٹون نے تو یہاں تک دکھا دیا تھا کہ ٹرمپ جب ایلیویٹر کے اوپر آ رہا تھا تو کس طرح سے اس کے پیچھے جو پلانٹ کیا گیا تھا شخص، اس کو پراپر بتایا گیا تھا کہ آپ کی یہ جگہ ہے. یہ سب کچھ انہوں نے پورا سیکرٹ سوسائٹی کتنی منظم ہے یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ان کا یہ پلان بھی جو ہے وہ سچ ثابت ہوا. اب تک میں نے آپ کو 8 پیش گوئیاں بتائی ہیں. اس سے پہلے ہم چلتے ہیں جناب جی اس سے بھی پیچھے. جب آپ کو یاد ہوگا کہ اینڈرائڈ کا زمانہ نہیں تھا، جب آپ کو یاد ہوگا کہ بٹنوں والا فون یوز ہوتا تھا، جب آپ کو یاد ہوگا کہ ایسی کوئی چیزیں ہی نہیں تھیں، اس دور میں سمسن کارٹون بنتے وقت انہوں نے سمارٹ واچ کے بارے میں آپ کو پہلے سے بتا دیا تھا، جس میں سمسن کارٹون کیا کرتا ہے کہ وہ سمارٹ واچ پہن کے جاتا ہے. اکثر لوگ سوچتے تھے کیا چیز ہے اس کے ہاتھ میں، کسی کو پتا بھی نہیں تھا، لیکن آج آپ نے دیکھا کہ وہ چیزیں ہر ایک شخص کے ہاتھ میں سمارٹ واچ ہے. پھر آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا جو انہوں نے خونی کھیل کھیلا تھا، جو سب سے گندا کھیل انہوں نے کھیلا تھا، وہ تھا جی کرونا پینڈیمک کا. کرونا کا یہ جو وائرس انہوں نے متعارف کرایا تھا یہ لیبز کے اندر سے نکلا تھا. یہ خود بنا کر خود انہوں نے دنیا میں پھیلایا تھا. آپ کو یاد ہوگا پرانے وقتوں میں لوگ تلواروں سے لڑتے تھے، پھر بارود آیا بارود سے لڑتے تھے، لیکن اب لوگ جو ہیں وہ بیماریاں پھیلا کے، زلزلے لا کے، کسی کا ویدر کنٹرول کر کے اس طریقے سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ جنگیں کی جاتی ہیں اور آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا. کسی بھی قوم کو اگر آپ نے ہرانا ہے وہاں پہ بیماری چھوڑ دو. اور آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا یہ جو سیکرٹ سوسائٹی اور شیطان کے ماننے والے لوگ ہیں، انہوں نے کرونا پینڈیمک میں کہا تھا کہ جب اتنے لاکھ لوگ مر جائیں گے تو ہمارا مسیحا، ہمارا مسایہ آ جائے گا خدا نخواستہ. تو وہ آپ کے سامنے ہے. پھر انہوں نے جناب علی کیا کیا، اس سے بھی پرانا آپ چلے جائیں تو 9/11 کا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. 9/11 میں بھی انہوں نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ کس طرح سے ٹوین ٹاورز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، کس طرح ان کے ساتھ جہاز ٹکرائیں گے اور کس طرح سے وہ گریں گے. یہ بھی آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو اب تک میں نے آپ کو 10 پیش گوئیاں بتائی ہیں جو کہ سچ ثابت ہو گئی ہیں. اب آ جاتے ہیں سب سے خطرناک پیش گوئی کی طرف جو کہ 11ویں پیش گوئی ہے اور سمسن کارٹون نے کیا. سمسن کارٹون کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ 2023 کے اندر، یہ ان کی تازہ ترین ایپیسوڈ آئی ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ سن 2023 کے اندر جو ہے خدا نخواستہ پوری دنیا کے 70% علاقے جو ہیں وہ زلزلے سے تباہ ہو جائیں گے. اور اس کا میگنیٹیوڈ بھی انہوں نے 8 پوائنٹ سم تھنگ بتایا ہے، بالکل اس طرح جیسے ٹرکی کے اندر آیا اور اتنی مضبوط عمارات بھی وہاں پر گر گئی ہیں. آپ کے سامنے ہے سارا کچھ. اب یہ جو 70% علاقے انہوں نے بتائے ہیں، اللہ معاف کرے، اس میں یہ سمسن کارٹون کے ہاتھ میں ایک بینر سا دکھایا جاتا ہے جس کے اندر لکھا ہوتا ہے اینڈ از نیئر. اس میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کا 70% علاقہ جو ہے، حصہ جو ہے وہ صفائے ہستی سے مٹ جائے گا. اللہ معاف کرے، آپ اندازہ کر لیں. باقی تو ویسے ہی دنیا کے اندر کتنے فیصد پانی ہے. اچھا اب انہوں نے بتایا کہ جی نیپال کے اندر جو ہے وہ زلزلہ آئے گا. انہوں نے بتایا بھارت کے اندر زلزلہ آئے گا، پاکستان کے اندر زلزلہ آئے گا. اور پاکستان کے جس شہر میں انہوں نے زلزلہ بتایا وہ ہے جی کراچی. آپ اندازہ کریں کراچی میں کتنی بلند و بالا عمارات ہیں. خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ایسی گھڑی سے بچائے. وہاں سمندر ہے، آپ سوچیں سب کچھ ڈوب جائے. سوچیں کہ اگر اتنا میگنیٹیوڈ کا زلزلہ آئے اور عمارات وہاں پہ گر جائے اور پانی آ جائے تو لوگوں کا کیا حشر نشر ہوگا آپ کے سامنے ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ بھوٹان کے اندر، نیپال کے اندر، ایران کے اندر، تہران کے اندر، نیوزی لینڈ کے اندر، جاپان، انڈونیشیا، کراچی، ایران، ان تمام علاقوں کے بارے میں اب ان شیطانی تنظیموں کا کہنا یہ ہے کہ خدا نخواستہ یہ بالکل تباہ ہونے والے ہیں. تو اس کے لیے ابھی سے استغفار پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ
یہ فرماتے ہیں کہ کوئی کتنا بھی شیطان کا پجاری کیوں نہ ہو، جب ہم کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بلا کو ہم سے ٹالتے ہیں۔ دوسرا، ہمیں صدقہ خیرات کرنی چاہیے۔ آگے ویسے بھی رمضان آ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم سب پہ۔ اور اب میں بات کر لیتی ہوں 12ویں پیش گوئی کے بارے میں، جو ابھی تک اللہ رحم کرے پوری نہیں ہوئی اور نہ ہی ہو، جس کے بارے میں سمپسن کارٹون نے کہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ خفیہ طور پہ پاکستان پہ حملہ کر دے گا اور ان کا کتنا سارا جانی اور مالی نقصان ہوگا۔ تو یہ 2 آخری پیش گوئیاں جو اب تازہ ترین سمپسن نے کی ہیں، میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہیں، اور اس کا حل صرف اور صرف خدا سے مدد مانگنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہ جو میری چاہت ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ یہ جتنی بھی شیطانی سوسائٹیز ہیں جو پلان کرنے والی ہیں، ان سب کے اوپر جو بیٹھا ہے، ان سب سے جو پاورفل ہے، ان سب کا جو خدا ہے، چاہے کوئی مانے چاہے کوئی نہ مانے، وہ ہمارا اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں، صدقہ خیرات آج سے ہی کرنا شروع کر دیں۔ ترکی کے اندر مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، میرے دل کو وہ واقعہ چھو گیا جہاں پر ایک شخص کہہ رہا تھا کہ اس نے، یہ جو میرا مالک مکان ہے، اس نے مجھے گھر سے نکال دیا محض اس وجہ سے کہ اس نے ایک دم سے کرایہ بڑھایا، میں نہیں دے سکتا تھا، اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں نکل گیا تو میں سڑکوں پہ تھا، مجھے پتہ نہیں تھا میں نے کہاں جانا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد زلزلہ آیا اور آج یہ میرے ساتھ ٹینٹ میں بیٹھا ہوا ہے، آج اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ تو آج ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم اس میں سے صدقہ خیرات کریں، اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی اللہ تعالیٰ سے شر سے پناہ مانگے، شیطان کے شر سے ہم پناہ مانگیں۔ اور آئی ہوپ کہ آج کا ویڈیو اور میری ریسرچ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب آپ لوگ جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں آپ لوگ کا دل سے انتظار کر رہی ہوں کہ آپ لوگ آ کر کیا لکھتے ہیں، یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا، آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں، کامنٹ سیکشن میں یہ پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔